السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے ڈسکشن کا وہ ہے بامقصد زندگی، ہاؤ ٹو اسپینڈ اے پرپزفل لائف۔ اس کی مثال میں ایکسپریس ٹرین سے دیتا ہوں جو پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے۔ راستہ میں دونوں طرف سرسبز کھیتوں اور ڈبڈبائے ہوئے نالوں اور ندیوں کا مسلسل منظر اپنی طرف کھینچتا ہے، مگر تیز دوڑتی ہوئی ٹرین کو ان خوشنما مناظر سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پستی ہو، بلندی ہو، خشکی ہو، پانی ہو، اس کی رفتار میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتے۔ راستہ میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے ہیں، مگر وہ ان کو چھوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، گویا اس کو یہاں پہ ٹھہرنا ہی نہیں۔ بامقصد زندگی کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ جس آدمی نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رکھا ہو اور اس کی ساری توجہ اپنے مقصد پر لگ جاتی ہے، ادھر ادھر کے مسائل میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ بامقصد زندگی گزارنے والا آدمی ایک ایسے مسافر کی طرح ہوتا ہے جو اپنا ایک ایک لمحہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے میں لگا دینا چاہتا ہے۔ دنیا کے خوشنما مناظر ایسے مسافر کو لبھانے کے لیے سامنے آتے ہیں، مگر وہ ان سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ سائے اور اقامت گاہیں اس کو ٹھہرنے اور آرام کی ترغیب دیتی ہیں، مگر وہ ان کو چھوڑتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ دوسری چیزوں کے تقاضے اس کا راستہ روکتے ہیں، مگر وہ ہر ایک سے دامن بچاتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز اس سے ٹکراتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کے عزم اور اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بامقصد آدمی کی زندگی اور ایک بھٹکے ہوئے آدمی کی زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ بھٹکا ہوا آدمی ایسا ہے جو سمت سفر متعین نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ایک طرف چلنے لگتا ہے تو کبھی دوسری طرف چلنے لگتا ہے، لیکن بامقصد آدمی کے ذہن میں راستہ اور منزل کا واضح شعور ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک متعین نشانہ ہوتا ہے۔ ایسا آدمی کیسے کہیں رک سکتا ہے، کیسے وہ دوسری چیزوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع کر سکتا ہے؟ اس کو تو ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر ایک متعین رخ پر بڑھنا ہے اور بڑھتے رہنا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد کو پالے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ زندگی کو بامعنی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے سامنے ایک سوچا ہوا نشانہ ہو، جس کی صداقت پر اس کا ذہن مطمئن ہو، جس کے سلسلے میں اس کا ضمیر پوری طرح اس کا ساتھ دے رہا ہو، جو اس کے رگ و پے میں خون کی طرح اترا ہوا ہو۔ یہی مقصدی نشانہ کسی انسان کو جانوروں سے الگ کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جس آدمی کے اندر مقصدیت آ جائے، اس کی زندگی لازماً ایک زندگی بن جائے گی۔ وہ چھوٹی چھوٹی غیر متعلق باتوں میں الجھنے کے بجائے اپنی منزل پر نظر رکھے گا۔ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے مقررہ نشانہ پر چلتا رہے گا، یہاں تک کہ منزل پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔